الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر اس زمانہ محبوب کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی صدق اللہ مولانا العظیم
حضرات محترم، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایمان لینے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے جو ایمان کی نیت سے آتا تھا، کلمہ پڑھانے کے بعد ایک وعدہ لیا کرتے تھے۔ وہ جو وعدہ ہے وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھا لیتے تو اس بندے سے وعدہ لیتے کہ تیرا فرض ہے، تیرا حق ہے، تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو بھی پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مقام پر، ہر موقع پر لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا اور برائی سے منع کیا۔ یہ جو دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو طریقہ ہے، یہ قیامت تک آنے والے مومن مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں کہ وہ نیکی کی دعوت دیں اور برائیوں کو روکیں۔ آپ حضرات مولویوں سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اس دعوت کے اندر۔ وہ اس طرح کہ مولانا صاحب آئے، خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، چلے گئے۔ مولانا صاحب آئے، درس دیا، تشریف لے گئے۔ آپ پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہوں، جس جگہ بھی آپ درس سنیں، وہ چیزیں اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے جائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، قرآن حدیث کے مسئلے اپنے دوستوں کو بتائیں۔ جن مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر اس کا تذکرہ کریں۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے یہ جو چیز ہے، یہ عام بات نہیں ہے کہ نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا۔ اب برائی سے روکنا یہ بھی اس کا مطلب نہ لے لیجئے گا کہ ایک برائی کر رہا ہے تو اس سے جھگڑا کرنا ہے، دنگا فساد کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، نہیں۔ یہ تعلیم، یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جہاں جہاں موقع ملے، جس جس جگہ پہ آپ کو یہ موقع نصیب ہو، وہاں پر دعوت دے دیں کہ اللہ کے بندے، میرے بھائی، یہ کام برا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کوئی مانتا ہے
تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، جو نہیں مانتا تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اب نماز ہے، اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کوئی ایک نمازی بن جاتا ہے، ایک بندہ ایک نمازی بن جاتا ہے، 5 وقت کی وہ روزانہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پتہ ثواب کتنا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا، بے شمار ثواب ہیں، نماز میں عزتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایک فائدہ میں آپ کو بتا کے پھر آگے چلتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے توحید پرست، عقیدہ اس کا درست ہے، فجر کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، عصر کے انتظار میں ہے، عصر کی نماز اس نے ادا کی، پھر اللہ کے اس بندے نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر وہ عشاء کا انتظار کر رہا ہے، عشاء کی نماز اس نے ادا کی ہے، اب سونے لگا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، سونے کے لیے لیٹتا ہے، اللہ کا ملحقین اس کے نامہ اعمال میں 5 حجوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں، 5 حجوں کا، ایک نماز پڑھنے کے بعد ایک حج کا ثواب، 2 نماز دوسری پڑھی دوسرے حج کا ثواب، تیسری نماز پڑھی تیسرے حج کا ثواب، چوتھی نماز پڑھی چوتھے حج کا ثواب، 5ویں نماز ادا کرتا ہے، 5 حج مقبول حجوں کا حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے، آپ اس سے پیار سے محبت سے دعوت دیتے ہیں، ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، چل یار ہم جمعہ پڑھنے چلیں، آؤ اکٹھے چلتے ہیں، ذرا وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، آؤ میرے بھائی نماز پڑھنے چلے ہیں، آؤ بیٹا نماز کے لیے چلے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے، آؤ ذرا مسجد میں 10 منٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز میرے اور آپ کے کہنے پہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تو 5 حجوں کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں بھی 5 حج اور لکھے جائیں گے، 5 نمازیں ادا کریں گے آپ، 10 حجوں کا ثواب۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہیں نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا ہے، جو مر گئے وہ بھی، جو ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اگر اس سے کئی لاکھوں گنا بھی زیادہ ہوتے، اور ہر بندہ جو مانگتا مرضی کے مطابق، میرا اور آپ کا داتا کہتا ہے کہ میں جو کوئی مانگتا اس کو دیتے جاتا، اور میرے خزانے میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت ہے نا، یہ ہم نہیں دے رہے۔ اگر 4 بھائی ہیں، ایک بھائی نماز پڑھتا ہے دوسرے نہیں پڑھتے، پرواہ کوئی نہیں۔ اگر مرد بے نمازی ہے، عورت بے نمازی ہے، اس کی بیوی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتی، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اگر بیوی نمازی ہے، خاوند نماز نہیں پڑھتا، بیوی نے بھی کوشش کبھی نہیں کی،
یہ جو دعوت ہے نا، اس کا بہت فائدہ ہے، یہ اس قدر فائدہ ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں، ایک پریشانی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ کہا بولو، کیا بولتے ہو؟ کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، امیر لوگ بھی کرتے ہیں، جو ہم عبادت کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ امیر ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ہم سعادت سے محروم ہیں، وہ تو آگے نکل گئے ہمارے نیکیوں میں۔ میں صدقے قربان جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے گا، شاید یہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، شاید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اگر ان کے برابر حصہ لینا چاہتے ہو ثواب کا تو نیکیوں کی دعوت دو، برائیوں سے بچنے کی دعوت دو، جتنا ثواب انہیں مال و دولت تقسیم کرنے میں ملے گا نا، اتنا ثواب آپ کو یہ نیکی کی دعوت دینے کے بدلے بھی مل جائے گا۔ میں بھی یہ بات پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، مطالعے میں پہلی دفعہ آئی ہے، پتہ چلا کہ اتنا اجر و ثواب ہے نیکی کے کام کرنے میں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اب یہ سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو دین کی مدد کرے گا نا، دین کی مدد کرے گا یعنی نیکی کو پھیلائے گا، برائی سے منع لوگوں کو کرے گا، تو فرمایا اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لهم واضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ فرمایا تو اگر دین کی مدد کرے گا نا، اللہ کے دین کی، اس کو پھیلانے میں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو جس کی مدد اللہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں، پہنچا سکتا۔ اور ادھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ فرمایا مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بڑے کلمہ گو جو ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور بڑے کلمہ گو مشرک بھی ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی۔
مشرکوں میں ان کی جو ہے نا وہ شامل ہے۔ پھر جب اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے نا، پھر پریشانیاں بھی بہت آتی ہیں، اور یہ قیامت تک آتی رہیں گی۔ آپ نمازی ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دیں، کئی آپ کو باتیں کریں گے بڑا نمازی بنیا پھردا۔ یہ بھی دیکھو نا، ایک تکلیف دہ بات ہے نا۔ آپ اگر حق اور سچ کی بات کریں گے، لوگ کہتے ہیں، کہیں گے یہ بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، لیکن دعوت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر میں نے دعوت دی ہے، مجھے یہ باتیں سننے کو ملی ہیں، تو اللہ اس کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا، اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا جو ایمان والے ہیں نا، ایمان والے، اللہ اکبر، ان پر اللہ نے رحمتیں برسائی ہیں، اور ایمان والوں پر اللہ رحمتیں برساتا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ ہے۔ ایمان والے اگر بن جائیں تو، ورنہ اللہ نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ یہودیوں کے بارے میں نہیں کہا، وہ تو ہیں ہی بے ایمان، وہ تو ہیں ہی نقصان میں، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ نیک عورتیں، نیک مرد، یہ آپس میں رفیق ہیں، دین کا تعلق ہے، یہ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا کہتے ہیں، اور جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا اللہ ان پر ان قریب اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں، تفسیر ابن کثیر کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے اس آیت کے بارے میں، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے ایمان والا، کیوں بھائی آپ نے سنا ہے نا اللہ میرے اور آپ کی قبروں میں بھی جنت کی کھڑکیاں کھول ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برساتا ہے ان لوگوں پر جو نیک کام کرتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت امامہ بالی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا نا، ذرا غور فرمانا کتنی کتنی مشکلات پیش آئیں ان لوگوں کو۔ ہمارے پاس تو دوستو ساری کی ساری سہولتیں موجود ہیں، کو غریب کے گھر میں اگر اے سی نہیں تو مسجدوں میں سب لگے ہوئے ہیں، ہر سہولت اللہ کے گھروں میں آج موجود ہے۔ امام
بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا نا، مسلمان ہو گیا، تو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیا کرتے تھے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، اب لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ آج سب نے سمجھ لیا یہ مولویوں کے کام ہے، ہمارا کیا کام ہے اس میں؟ نہ، ہر بندے کا کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنے بھی اور آگے پہنچائے بھی، ہر بندے پر فرض ہے۔ یہ جب کلمہ پڑھ کے گئے نا اپنی قوم کے لوگوں کے پاس، تو وہ خون پی رہے تھے، خون پینا حرام ہے اسلام کے اندر۔ وہ خون پی رہے تھے۔ امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا آؤ کھا پی لو، تم بھی پی لو۔ کہنے لگے نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ تانے دینے لگ گیا، پریشان کرنے لگ گیا۔ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، میں نے کہا اس طرح کرو، خون تو میں نے پینا نہیں، مجھے کو پانی وانی تو پلا دو۔ کہنے لگے نہیں، کوئی چیز نہیں تجھے پلانی، نعوذ باللہ تو دین سے دور ہو گیا ہے، تو محمد کا کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں میں نا کچھ دور جا کے نا میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ جب میں لیٹ گیا تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دودھ پیش کیا گیا۔ یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، جو میں نے خواب میں سیر حاصل ہو کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا میں نے۔ اور جب میں اٹھا نا تو میری قوم کے کچھ لوگ تھے، باشعور سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یار اس کو کوئی کھانے پینے کو دو، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ امام بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے رب نے کھلا پلا دیا ہے۔ انہیں یقین نہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کے نا پیٹ اپنا دکھایا، پیٹ اس طرح بھرا ہوا تھا جس طرح کسی نے رج کے کھانا کھایا ہو۔ دیکھ کے نا حیران رہ گئے، اور کئی افراد یہ منظر دیکھ کے نا انہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لی۔ دوستو، عزت بھی اللہ کے دین میں ہے، برکت بھی اللہ کے دین میں ہے، سکون بھی اللہ کے دین میں ہے۔ اگر اللہ کا دین ہمارے پاس نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، بے برکتیاں بے برکتیاں، بے سکونیاں بے سکونیاں۔ اللہ کا دین ہوگا تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا مال و دولت نہ بھی ہو، اگر دین ہمارے پلے ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مطمئن نظر آئیں گے، پرسکون نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ نا، یہ سورہ مائدہ ہے، دو مقامات میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو اللہ کے طرف بلاتے نہیں ہیں نا، جو قومیں اس پیغام کو بھول جاتی ہیں،
نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان پر ہم عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان پر پھر عذاب ڈال دیتے ہیں۔ اور عذاب جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم محسوس نہیں کرتے۔ عذاب یہ نہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں، آگ برسے تو یہ عذاب ہے۔ ایک بندے بڑی محنت کرتا ہے، اس کی پوری نہیں پڑ رہی، وہ بھی عذاب ہے، آزمائش بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، پریشانیوں میں اس کے لیے بھی وہ عذاب ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، مومن ہے، اس کے لیے پریشانی ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال اللہ کے نبی، ان پر عذاب تو نہیں تھا، نعوذ باللہ، آزمائش تھی۔ اور مجھے اور آپ کو اس واقعہ سے بھی سبق دیا گیا کہ دیکھو جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ نہ میرے بھائیو، انبیاء کے جسم کو کیڑے نہیں چھوتے، مٹی نہیں لگتی، بیماری تھی، کمزوری تھی، زبان سے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے اس بیماری کے باوجود۔ حالانکہ گلہ تو بنتا تھا نا، اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اللہ نبی بھی خود بنایا ہے اور بیمار بھی کر دیا، وہ بھی 18 سال، اتنی مشکلات، لیکن گلہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ خود کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے ہر پیپر ہی آؤٹ کر دیا، کوئی دھوکے فریم میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، کچھ چھپائی نہیں کوئی چیز۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ عذاب ان کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ یا فلسطین میں دیکھو نا، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، ایمان والوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا۔ اگر ایمان والے ہیں تو آزمائش ہے، اگر نافرمان ہیں تو عذاب ہے۔ آج نا امام اقصی فلسطین کے جو امام ہیں وہ گجرانوالہ کے دورے پہ آ رہے ہیں، پوری قیادت پاکستان کی گجرانوالہ پہنچ رہی ہے۔ رات کو چیمبر جو ہاؤس ہے نا یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں، ٹرسٹ پلازا میں، عشاء کے بعد وہاں ان کے خطابات ہیں، اور وہاں سے فارغ ہو کے میری خوش قسمتی ہے 12-1 بجے ساری قیادت بما امام صاحب کے میرے دفتر میں پہنچ رہے ہیں، آج رات کو 12-1 بجے کے قریب۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی شوق رکھتا ہو انہیں ملنے کا یا اس مجلس میں شریک ہونے کا، وہاں بھی پہنچے۔ اور نشہرے روڈ پہ میرا جو دفتر ہے وہاں امام صاحب خود بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ، اور باقی قیادت بھی علماء کرام کی کثیر تعداد وہاں پہ انشاءاللہ رات 12 اور 1 بجے کے درمیان وہاں بھی انشاءاللہ میرے دفتر میں پہنچیں گے۔ اور پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اگلے مہینے اللہ کے گھر بڑی امید ہے مسجد نبوی کے مؤذن آ رہے ہیں ہماری جماعت کے دعوت پر، وہ بھی گجرانوالہ، اگر ان کا کوئی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے اللہ کی توفیق سے۔
اور پھر اس کے بعد یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں انشاءاللہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں، پروگرام بن چکا ہے، امام کعبہ بھی تشریف لا رہے ہیں لاہور میں، اور اگر ان کا بھی گجرانوالہ میں بھی کوئی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں گے۔ آج پریس پلازا میں ماڈل ٹاؤن میں عشاء کی نماز کے بعد پروگرام ہے بہت بڑا، پھر رات 12 بجے میرے دفتر میں، جو دوست آنا چاہیں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے تو آپ آ سکتے ہیں، ویلکم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے ہیں، رب سے گلہ نہیں کیا، رب سے گلہ بنتا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ رب نے میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے لوگوں کے لیے کر دیا ہے نا، ہر چیز میری اور آپ کے تابع ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، ہر چیز اللہ نے انسان کے تابع کر دی ہے۔ یہ پیچھے پتہ ہے دسمبر جنوری میں کتنی سردی ہو گئی تھی، مہینہ سورج نہیں نکلا، لوگوں کی کیا حالت تھی، اور جب سورج نکلا پھر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گرمیاں ہوتی ہیں، مالک ہوا چلا دیتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں، پرندے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی دعوت دو، اللہ کے دین کی، یہ آپ کا بھی فرض ہے، مولویوں کا بھی فرض ہے، جو سن کے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھتا ہے انہیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے، اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے، وہ مسجد میں آئیں، قرآن حدیث سنیں، مسئلے کی بات سنیں۔ جتنا نالج کم ہے نا خواتین کا قرآن و حدیث کا، وقت کو نہیں میں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، کیونکہ مساجد میں آنا جانا نہیں ہے۔ جن کا مساجد میں آنا جانا ہے ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا، ریگولر روٹین کے ساتھ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے نا، بلال صاحب، ان کی بیٹی ہے، ابھی کچھ زیادہ عمر نہیں، وہ گھر میں درس دیتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کہا میری کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے گھر میں، خطبات شاہ، تو مجھے دے دیں واپس، میرے پاس کتابیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو مجھے سن کے بڑا خوشی ہوئی، کہنے لگے وہ آپ کی کتابیں پڑھ کے تو درس دیتی ہے گھر میں، اور کیوں دیتی ہے؟ کو دین در گرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کو جزائے خیر دے، صحت دے، وہ بھی ریگولر مساجد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، درس بھی سننا، عید کے درس بھی سننے ہیں، ان کے گھر والے بھی، باجی ہماری بیٹی بھی، وہ بھی آتی ہیں۔ یہ فرض ہے میرا اور آپ کا، یہ معمولی کام نہ سمجھیں۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جہاں بھی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، جہاں بھی جمعہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، کوئی درس کے پروگرام ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر عورتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ آج سے پہلے اگر چلے جائیں نا 5 7 سال 10 سال پہلے، تو سوائے اہل حدیثوں کے خواتین کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا بیٹھنے کا، لیکن یہ کریڈٹ بھی ہمیں جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اب باقی مساجد میں بھی جمعے کو عورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم سب کا فرض ہے۔ یہ ایک اور مقام سنیں، یہ سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ فرمایا تم بہت بہتر امت ہو جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اب ہم سے کتنے ایسے ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ میرے بھائیو، جمعے کو آئے ہو، اللہ کی توفیق سے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔
اللہ آپ کو اسی طرح ہمیں سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، کچھ چندے کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہم لیتے ہیں، کچھ ذاتی مفادات کے مفاد ہے یہ کہ جو اور بھی کوئی نمازی بن جائے گا مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیو آتے ہو تو ایک ایک بھائی کو ساتھ لے آیا کرو، بچوں کو ساتھ لے آیا کرو، یہ مسجد میں جگہ بھی نہ ملے۔ کسی دوستوں کو، یار دوست کہیں جانا ہو دوست کو لے کے جاتے ہیں، آؤ بھائی آج شادی پہ جانا ہے، آج لاہور کام ہے، آؤ ذرا چلیں وہ کام کر کے آئیں، ہسپتال میں یار جانا ہے ذرا کسی مریض کا پتہ چلنے، آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیو آؤ ذرا مظاہرہ کرو، اگلے جمعے ایک ایک بندہ ساتھ لے کے آؤ۔ روڈ سے آتے ہو، روڈ میں کون واقف ہیں آپ کے محلے دار ہیں، گلیوں میں آتے ہو، گلیوں میں نوجوان ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا بھانجا ہے، لے آؤ، آ جائیں گے آپ کے کہنے پہ، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھایا کرتے تھے نا، مسلمان کیا کرتے تھے، تو یہ وعدہ لیا کرتے تھے، یہ لفظ آخری میرے نوٹ کر لو، وہ وعدہ لیا کرتے تھے، وہ وعدہ قیامت تک کے لیے میرے اور آپ پر فرض ہے۔ کیا وعدہ لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے بندے تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اللہ کی توفیق سے، اب تو نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ایک آدمی مجھے یاد آیا، میں بات سنا جو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اچانک ہی یاد آیا، 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے، ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام سلیم تھا، میرا ہم نام تھا، 45 سال کے قریب عمر تھی، چٹا گورا جوان تھا، میرے سے اتنا قد اونچا تھا، کپڑے کا تاجر تھا، بڑا ہی سونا تھا، بڑا ہی صحت مند تھا۔ اس کی میری ملاقات اکثر ہوتی تھی اور میں اسے نماز کا کہا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے۔ 40 سال پہلے کی بات ہے، الفن بات کر رہا ہوں، 40 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ توجہ نہیں دیتے تھے، صحت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا انہیں فالج ہو گیا۔ ان کے بھائی ادھر سیٹل ٹاؤن میں رہتے تھے، وہ حاجی پورے محلے میں رہتے تھے، ان کے بھائی سیٹل ٹاؤن میں انہیں لے کے آئے۔ پتہ چلا، میں ان کا پتہ لینے کے لیے چلا گیا، میرے ساتھ وہ اقبال صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں بھی جنت نصیب کرے، پتہ لینے کے لیے چلا گیا۔ بڑی عبرتناک بات ہے، بس 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی بات ہے۔ جب پتہ لینے چلا گیا تو ان کی بات بتا رہا ہوں، رب کا قرآن ہے، سچی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب ہم گئے نا تو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو کہنے لگے سلیم صاحب بات یہ ہے، میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، آپ نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آج میرا جب سے فالج ہوا ہے میرا بڑا ہی دل کر رہا ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی خواہشمند ہوں کہ میں نماز ادا کروں، نہ میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں نماز ادا کر سکتا ہوں، پچھتا رہا ہوں۔ اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات یاد آ گئی حدیث میں، آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا بیماری میں میری دعائیں قبول ہوں، بیماری میں میری مشکلات حل ہوں، تو تندرستی میں زیادہ دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔